صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے اصول کے مسائل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں اصول کی فرائض اور اس کا تفصیلاً جو ہے ذکر گزر چکا ہے۔ آج کے ویڈیو میں غسل کے لیے سنت کیا ہے، کیا کیا سنتیں غسل میں ہیں، کتنی ہیں، مکمل مسنون طریقہ سنت کے مطابق غسل کرنے کا مکمل طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو غسل کا جو ہے مسنون طریقہ، سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔ نیت کر لیں غسل کی اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ لیں اور گٹوں تک جو ہے، اس کو جو ہے گٹا کہا جاتا ہے، گٹوں تک جو ہے دونوں ہاتھ دھو لیں۔ دوسری سنت، پھر شرمگاہ دھوئے، آگے کی شرمگاہ بھی اور پیچھے کی شرمگاہ بھی، چاہے اس کے اوپر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ سنت طریقہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آدمی جو ہے اپنی شرمگاہ کو صاف کر لے۔ تیسری چیز، مکمل وضو کرے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس طریقے سے، مکمل طریقے سے جو ہے وضو کرے، وضو کے فرائض بھی ادا ہوں، وضو کے سنتیں بھی ادا ہوں۔ اب چوتھی چیز جو ہے، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ داہنا کندھا یہ سیدھے طرف والا، بائیں کندھا ڈیوے طرف والا۔ تو پہلے جو ہے دائیں طرف والے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اس کے بعد بائیں طرف والے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ پانچویں سنت، اس کے بعد جو ہے دائیں طرف والے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، بائیں طرف والے کندھے پر بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، اس کے بعد سر پر بھی 3 مرتبہ پانی ڈال لیں۔ یہ جو ہے مکمل ایک سنت ہے۔ پانچویں سنت، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھوئے، اچھی طرح خوب جو ہے رگڑ کر پورے اعضاء کو دھوئے۔ چھٹی چیز، غسل کرتے وقت قبلے کے طرف منہ نہ کرے اور اسی طریقے سے پیٹ بھی نہ کرے۔ وضو میں سنت یہ چیز تھی کہ بھی قبلے کے طرف رخ کر کے وضو کیا جائے، لیکن غسل کے اندر ایسا نہیں، قبلے کے طرف نہ تو چہرہ کیا جائے نہ ہی پیٹ کی جائے۔ اس طرح جو ہے غسل کرے، اس طرح غسل نہ کرے، کیونکہ ادھر قبلہ ہے، قبلے کے طرف نہ ہی چہرہ کریں گے نہ ہی پیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک مستقل سنت ہے۔
اگر قبلے کی طرف منہ کریں گے یا جو ہے قبلے کی طرف پیٹ کر کے غسل کریں گے تو قبلے کی بے ادبی ہے یہ. تو اس لیے قبلے کی طرف نہ ہی رخ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے. 7ویں سنت، ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے. ایک آدمی کے لیے 1 بالٹی پانی کافی ہے نہانے کے لیے. اب اندر آدمی 2-3 بالٹی پانی بہا رہا ہے، ایسے ہی جو ہے پانی بیکار کر رہا ہے، تو یہ بھی پانی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنا ہے. اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو بیکار نہ کیا جائے، چاہے غسل میں ہو چاہے وضو میں. وضو میں بھی اگر جتنا پانی ہمیں ضرورت ہے اس سے زائد اگر پانی استعمال کریں گے تو وہ مکروہ ہو جائے گا. تو غسل میں سنت بھی یہی ہے کہ پانی جتنی ضرورت ہو پانی کی اتنا ہی پانی لے اور اتنا ہی جو ہے پانی اپنے بدن پر بہانے کی کوشش کرے، اس سے زائد وہ پانی نہ بہائے. اور اس کے بعد 8ویں سنت، تنہائی میں غسل کرے. یہ بھی ایک بہترین چیز ہے کہ آدمی پورے مجمع کے سامنے غسل کر رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی غسل جو ہے تنہائی میں کرے، غسل خانے میں کرے، حمام میں کرے. باہر کھڑے ہو کر سب کے سامنے غسل کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں، جس سے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تقریباً 6 سال کے 7 سال کے، تو ان بچوں میں سے کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے. اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ لڑکیاں اگر ان کی عمر 7 سال کی ہو گئی 6 سال کی ہو گئی تب بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان لڑکیوں کو بھی جو ہے تنہائی میں غسل کرنے کا ایک عادی بنائیں، تنہائی میں غسل کرنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ 7 سال سے اب لڑکی جو ہے بلوغت کے قریب ہوتی جائے گی، بالغ ہونے کے زمانے کے قریب ہوتی جائے گی. تو اس لیے اور اس کے ساتھ نویں چیز، اگر غسل خانے میں، ہمارا غسل خانہ حمام ایسا ہے کہ 1 جگ پانی ڈال دیے فوراً پورا پانی جو ہے نہیں جا رہا ہے، کچھ ٹہر کے غسل خانے میں پانی جا رہا ہے، تو ایسا اگر ہمارا حمام ہے یا غسل خانہ ہے تو پھر جو ہے غسل کرنے کے بعد سنت طریقہ یہی ہے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کر اپنے پیروں کو دھو لے، تو یہ 9 چیزیں سنت ہے. اور بعض کتابوں میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسا کہ مثلا کوئی آدمی گرم پانی نہا رہا ہے تو گرم پانی نہانے کے بعد سنت طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا پانی، ٹھنڈا پانی نہانے کے بعد، نہا لیا ہو گیا غسل ختم، اس کے بعد ٹھنڈا پانی جو ہے 1 جگ پانی، تھوڑا پانی اپنے پیروں میں ڈال لی. یہ بھی ایک سنت ہے اور یہ طبی اعتبار سے بہت فائدہ مند بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سر کے درد کی شکایت رہتی ہے. سر کے درد کی جن لوگوں کو شکایت رہتی ہے، اگر وہ لوگ اس سنت کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس درد سر سے نجات دیں گے. جو پانی ہم گرم پانی نہاتے ہیں، نہانے کے بعد تھوڑا ہٹ کر ٹھنڈا پانی لیں اور ٹھنڈا پانی جو ہے اپنے پیروں پر ڈال لیں. یہ جو ہے اور بھی کچھ سنتیں ہیں، لیکن اگر تمام چیزوں کو بتا دیا جائے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو سنتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں، یہ تقریباً تمام ہی علماء کے پاس جو ہے یہ سنت ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو کچھ علماء کے پاس سنت نہیں، کچھ علماء کے پاس مستحب ہیں، تو وہ الگ چیز ہے. تو یہ جو ہے 9 چیزیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا غسل کرنے کا. تو اس طریقے سے اگر ہمارا غسل ہو گیا تو غسل بھی ہو جائے گا، سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے نیکیاں بھی ہمارے نام اعمال میں آپ کو آ جائیں گی.
ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے ہر عمل میں ہم سنت کا لحاظ رکھیں گے، سنت کا خیال کریں گے، تو پھر کام بھی آسان ہو جائے گا، کام بھی مکمل ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیاں بھی ضرور ملیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں بتانے کی، تو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور دوسروں تک جو ہے پہنچانے کی جو ہے کوشش کرتے رہے. جس طرح آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اور کوئی بات پوچھنے کی ہو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر فون سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آج کے لیے یہ چیزیں جو ہے میں نے سنت کے مطابق غسل کس طرح کیا جائے، یہ چیزیں میں نے آج آپ حضرات کے سامنے آج کی ویڈیو میں باتیں رکھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو ہے اور کچھ چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.